ہونا. اس طرح تو وکیل کو آپ راستے میں روک لیں اور ملزم کو کہیں کہ آپ اپنا بیان لکھاؤ, اور ملزم بیچارہ وہ نائسٹیز تو نہیں جانتا لا کی, جو کمپلیکیشنز میں جس طرح جج صاحب اس میں پھنسانا چاہتے ہیں. اور یہ دونوں ججز نے, بشیر نے اور وکلاء نے, جن وکلاء نے جرح کی ہے ملزم کی جانب سے, جن وکلاء نے ملزم کی جانب سے جرح کی ہے, ان وکلاء کو تو لائسنس کینسل ہونا چاہیے. اور جن ججوں نے یہ سزائیں دی ہیں, جو یہ دونوں جو اسناد اور بشیر ہیں, انہوں جو سزائیں دی ہیں بغیر 342 کے اسٹیٹمنٹ کے, اور بغیر, اور یہ جس نے خاص طور وکلاء کو حکم دیا ہے کہ وہ استغاثے کے وکلاء کو کہ وہ استغاثے کے گواہوں پہ ملزم کے بہاف پہ وہ جرح کریں, ان جج صاحبان کے خلاف, ان کے خلاف. اچھا اعتزاز صاحب, یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اس سارے کارروائی کی بات کریں تو آئین کے آرٹیکل 63(1) سے یہ معاملہ شروع ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اب پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا فردر کورٹس میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک یہ جو ساری کارروائی ہے یا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں کتنے قانونی سقم موجود ہیں آپ کی قانونی بصیرت کے حساب سے؟ اس میں اس عمارت کی تو پلنتھ ہی کوئی نہیں, اور اس عمارت کی تو کوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے. جس عمارت میں آپ استغاثے اور ملزم کو برابر نہ رکھیں, استغاثے کے تمام شہادتیں لے لیں, ملزم کی ایک ہوتی ہے پہلے اپنی بیان 342 کے تحت, اور اس کے بعد اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ صفائی میں گواہ لانا چاہے تو وہ لائے. جب تک اس کو یہ موقع نہ دیا جائے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. تو یہاں ملزمان, دونوں کیسز میں ملزمان کو تو بہت پریجڈس کیا گیا, بلکہ ان کے حقوق کے خلاف ان کو مجروح کیا گیا, ان کے حقوق کو بالکل ختم کر دیا گیا. ملزم کا یہی حق ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کا, اور فیئر ٹرائل کا اب آرٹیکل 10 میں نے بتایا آپ کو کانسٹیٹیوشن کا 18ویں ترمیم سے 10A بھی آ گیا ہے. 10A فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس مانگتا ہے, اور 10 جو ہے وہ کہتا ہے وکیل کرنے کا حق ہے ملزم کو. مطلب یہ ہوا کہ ہر اہم اور سینسٹیو سٹیج پہ وہ حق رکھتا ہے وکیل کے, ملزم کے, اس کا وکیل اس کے ساتھ ہو. اور 342 کا مقدمہ کا بیان تو بڑا سینسٹیو, بہت سینسٹیو معاملہ ہے, وہاں تو وکیل کا ہونا بہت ضروری ہے ساتھ. اور اس میں اگر انہوں نے کہا ہے کہ وکیل کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے, اور عرفان قادر صاحب بھی بالکل غلط فرما رہے ہیں میری نگاہ میں. اچھا اعتزاز صاحب, یہ بھی کہیے گا کہ اس ساری صورتحال میں یہ اگر ملزم جو ہے وہ جج پر یا پھر عدالتی کارروائی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے تو آئین پھر اس ملزم کو کیا رائٹس دیتا ہے؟ یہ اگر ان ججوں پہ کسی نے, ایسے ملزم نے جس کو آج سزائیں ہوئی ہیں, ان ججوں پہ عدم اعتماد کا اگر اس نے اظہار کیا تھا تو وہ اب ثابت ہو گیا. وہ تو یہ تو ججز اعتماد کے قابل ہی نہیں تھے ایسے معاملے کو سننے کے لیے. جو وکیل کو 342 کا بیان نہیں دینے دیتے, جو استغاثے کے وکلاء کو کہتے ہیں کہ تم صفائی کے وکلاء بن کے اور استغاثے کے ان پہ گواہوں پہ جرح کرو, یہ تو حد ہی ہو گئی ہے. اور یہ ہمیں سب کو, سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے, اس میں کوئی دراڑ نہیں آنی چاہیے. یہ آج ایک پارٹی سے ہو رہا ہے, کل دوسری کو کریں گے, کل تیسری, پرسوں تیسری کو کریں گے. یہ تو اسٹیٹ بہت زیادہ پاورفل ہوتی جا رہی ہے, اور اسٹیٹ کے کچھ خاص کر بہت پاورفل ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کو اگر ہم یہ اجازت دیتے رہے, کنڈون ہی کرتے رہے کہ چلو آج اس کی باری ہے, ہمیں تو کچھ نہیں ہے. صاحب سب سے پہلے کہیے گا, جو آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے تو شاخانہ ریفرنس میں, آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس فیصلے کے دو مقاصد ہیں جی. ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو بنیادی طور پہ بالکل انلیگل ہے, یہ میں بتا دوں. یہ تو سٹینڈ کر ہی نہیں سکتا اور بڑی بےہودہ فیصلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
ملزمان کے 342 کے بیان ہی نہیں ہوئے. 342 کے بیان میں انہوں نے ڈیفینس لینا تھا، اور اگر انہوں نے ڈپارٹمنٹل پریکٹس کا ڈیفینس لے لیا ہوتا تو جج صاحب بھی نہ امبیرس ہوتے بلکہ نواز شریف صاحب بھی امبیرس ہو رہے ہوتے، جنہوں نے بہت کچھ لیا توشہ خانہ سے، اور سارے وہ سابق وزراء بھی امبیرس ہو رہے ہوتے. یہ انہوں نے 342 میں غالباً لینا تھا، کیونکہ میں نے ان کی ڈسکشن یہ سنی ہے غور خان کی طرف سے اپنے باقی وکلاء سے بات کرتے ہوئے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنیجو صاحب سے لے کے کی وزارت عظمیٰ سے لے کے کاکڑ کی وزارت نگران وزارت عظمیٰ تک یہ معاملات سارے کھلے کس نے کیا لیا. اب یہ ان کو انہیں سنایا کیوں اتنی جلدی اور اتنی فوراً اور بغیر ملزمان کے بیان کو لیے ہوئے کو ریکارڈ کیے ہوئے. اور کل کا جو انہوں نے فیصلہ دیا جس میں استغاثے کے وکلاء کو ملزمان کی جانب سے جرح کرنے کا موقع دیا، اور بالکل آسمان کو زمین پہ اور زمین کو آسمان پہ کر دیا، قانون بالکل الٹا کر دیا. کبھی یہ دنیا میں سنا ہی نہیں کہ میرے مخالف جو وکلاء ہوں وہ اپنے گواہوں کی میرے خلاف میرے وکیل بن کے اور وہ جرح کر رہے ہوں. یہ قانون اور یہ فیصلے جو ہیں یہ صرف اصل میں 8 فروری تک کے لیے ہے کہ ووٹرز پہ دباؤ ڈالا جائے کہ تمہارے لیڈر کو تو اتنی سزا ہوگی ہے، اتنی سزا ہوگی ہے، وہ تو نکل ہی نہیں سکے گا باہر، اور پی ٹی آئی کا ووٹر نہ پہنچے یہاں پولنگ اسٹیشن نہ پہنچے، صرف اس باعث ہے. اور اس کے بعد انہوں نے 15 منٹ میں دونوں فیصلوں نے قدم قرار دیا جانا ہے، معطل ہو جانا ہے. اور جب وکلاء نے کہا کہ جی ہمیں تو جرح ہی نہیں کرنے دی، ہمیں تو 342 کا بیان ہی نہیں دینے دیا، تو یہ ایسے معاملات ہیں جس سے اسٹرکچر ساری بلڈنگ کا. صاحب آپ نے ایک اہم بات یہاں پر کہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو 342 کا سٹیٹمنٹ ہے یہ عدالت کی ثوابدید ہے، اور اس میں اگر ملزم خود کرنا چاہے تو وہ بھی یہ 342 کی سٹیٹمنٹ خود درج کر سکتا ہے، اس میں وکلاء کی موجودگی ضروری نہیں ہے. اس پر روشنی ڈالیے گا. نہیں، اس میں جو بات ہے وہ بالکل ضروری ہے. وکلاء کی وکلاء کو وکیل کو کسی بھی سینسٹیو سٹیج پہ آپ نہیں کر سکتے ایکسکلوڈ اس کاروائی سے، کہیں نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 10 ہے اس کے تحت حق ہے، بنیادی حق ہے وکیل کا ایک ملزم کے ساتھ پہ آپ نہیں کر سکتے ایکسکلوڈ اس کاروائی سے، کہیں نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 10 ہے اس کے تحت حق ہے، بنیادی حق ہے وکیل کا ایک ملزم کے ساتھ